السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج غیر مقلدین کے لیے خاص تحفہ ہے، اور اس طرح کے غیر مقلدین جس طرح یہ سبتین شاہ نقوی ہے یا اس طرح کے بہت سارے متعصب اور متشدد جو غیر مقلد ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی جو اہل حدیث ہو گیا وہ اہل حدیث ہی رہے گا۔ ہاں، اس نے چکھ لیا نا، مزہ چکھ لیا، حق پر آ گیا، وہ اب نہیں جو ہے نا وہ کسی اور طرف جا سکتا۔ تو ان کے لیے یہ آج بڑا تحفہ ہے، کیونکہ ایک نوجوان جو 4 سال غیر مقلد رہا ہے، 4 سال تک غیر مقلد رہا اور ان کے دھوکوں میں، لیکن اللہ کے فضل سے وہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے، یہ کہتا ہے نا خود کہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا رہا، اللہ مجھے حق دکھائیں، اور اللہ نے حق دکھا دیا۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حق دکھائے، اور وہ ان کی باتوں کو پوری طرح چھان پھٹک کرتا تھا اور تحقیق کرتا تھا، اور ان کے دھوکے ان پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیے کہ یہ بڑے دھوکے باز لوگ ہیں۔ حق واضح ہو گیا اس پر، اور اس نے حق کو قبول کر لیا، حق کو قبول کر لیا۔ تو 4 سال غیر مقلد رہنے والا نوجوان، اب ان کی آپ خود آئیڈیا سن لیجئے کہ وہ کس طرح غیر مقلد ہوا اور کس طرح اس پر غیر مقلدین کے دھوکے بازی ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائی، میرا نام محمد فاروق ہے اور میرا کراچی سے تعلق ہے۔ بچپن سے جو میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تو ہمارا یعنی کہ ان کا جو مسلکی رجحان تھا کسی ایک طرف نہیں تھا، اپنے سے کسی کا بھی بچپن سے، پر نماز اسی طریقے پہ پڑھتے تھے ہم لوگ جو حنفی مسلک میں رائج ہے۔ نماز ہمیشہ بچپن سے اسی طرح پڑھتے آئے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ملے، دوستوں میں بھی اور رشتہ داروں میں بھی غیر مقلدین۔ اب انہیں رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، پہلی مرتبہ ایک چیز سامنے آئی تو بڑا تعجب ہوا۔ تو پوچھا میں نے ان سے، یہ آپ نماز میں کون سا عمل کرتے ہو؟ یہ تو انہوں نے بتایا مجھے اس بارے میں کہ رفع دین ہوتا ہے، یہ نبی کی سنت سے ثابت ہے، تو اور جو ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ میں نے بولا اچھا بھائی، یار باقی جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے بولا نہیں، وہ قرآن و حدیث سے آپ لوگوں کی نماز ثابت نہیں ہے۔ میں نے بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ کون ہو بھائی، مقصد آپ کا مسلک کیا ہے، مسائل کہاں سے لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اہل حدیث ہیں اور ہم مسائل جو ہے نا صرف قرآن و حدیث سے لیتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگے اب آپ بھی اہل حدیث بن جاؤ، اور یہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے، یہی حق کا مسلک ہے۔ پھر مجھے اپنے مسلک کا تو کوئی علم تھا نہیں، تو پھر میں نے ان کے مساجد میں جانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ جڑنا شروع کر دیا۔ پھر اس طرح کی باتیں سننے میں آئیں کہ رفع دین کرنے پہ 400 حدیثیں موجود ہیں، جبکہ نہ کرنے پہ ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں اور بھی جو جھوٹ یہ منسوب کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں سننے کے بعد جو ہے اپنے مسلک کے دلائل ہیں وہ سنے بغیر ہی اہل حدیث ہو گئے، اور اپنے مسلک کی کوئی بات اگر سنی بھی تو انہی کی زبانی سنی کہ حنفی ایسا ایسا کہتے ہیں، دیوبندی ایسا ایسا کہتے ہیں، اسی پہ یقین کیا اور پھر خود کو اہل حدیث کہلوانا شروع کر دیا، اور اپنا اصول بنا لیا کہ آج سے نا قرآن و حدیث پہ چلنا ہے۔ اب میں یہاں سے چھوڑ کے گیا تھا تو جانے کے بعد ان کا مقلد تو نہیں ہو گیا تھا، آنکھیں تو میری کھلی ہوئی تھی، تو تحقیق کرنا شروع کی جب، تو تحقیق کرتے کرتے حدیث سامنے آ گئی، وہ علی ترمذی کی جو سنن نسائی میں بھی موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ جب حدیث سامنے آئی تو ہم نے ان کے پاس لے کے گئے، بولا بھائی یہ آپ بتائیں، یہ تو حدیث موجود ہے ترک رفع دین کی، اور آپ لوگ تو کہتے ہو ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہی بات گھمائی، انہوں نے بولا ہم یہ نہیں کہتے، بولا حدیث تو موجود ہے لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو میں نے بولا تو پھر یہ کیا ہے؟ بولا یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے بولا اچھا، ہم تھے وہ جنہوں نے قرآن و حدیث کا دعویٰ کیا تھا، ہم ان کے مقلد تو نہیں ہو گئے تھے۔ ہم نے جب فقہی مسائل میں تحقیق چھوڑی تھی تو حدیث کو صحیح اور ضعیف ماننے میں کیسے تقلید کر لیتے؟ ہم نے سوال کر لیا بھائی آپ بتائیں یہ حدیث کس وجہ سے ضعیف ہے؟ بولے اس میں سفیان ثوری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم نے اپنا اصول لکھ لیا، جس حدیث کے اندر سفیان ثوری مدلس ہوں اور ان سے روایت کریں وہ ضعیف ہوتی ہے، ہم نے کتاب میں نوٹ کر لیا اپنی۔ اب ہر مسئلے پہ تحقیق کرتے رہے۔ اب کچھ ان کے ایسے مسائل سامنے آئے جن سے دلیل پکڑ لیتے، اور اس کے اندر آ رہے تھے سفیان ثوری، اور اس کے اندر سفیان ثوری آ رہے تھے جو کہ مدلس تھے۔
ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ یہاں پہ ہم نے فلاں مسئلے میں دلیل پکڑی ہے، اس میں سفیان ثوری آ رہے ہیں، مدلس ہیں، تو وہ ہمارا تو اصول ہے کہ سفیان ثوری جہاں پہ مدلس ہو وہاں وہ والی روایت ہم قبول نہیں کرتے۔ تو ہم نے یہی کہہ کر تو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث رد کی تھی، اسے ضعیف کہا تھا، تو ہم یہاں پہ کیوں دلیل پکڑ لیں؟ بولنے لگے دیکھیں وہ اصل میں وہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا اس حدیث میں، اس میں تو وہ والا مسئلہ بھی ہے، اس کے اندر تو عاصم ابن کلیب ہیں، وہ بھی منفرد ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، ہم نے وہ نوٹ کر لیا بھائی، عاصم ابن کلیب جہاں پہ منفرد ہوں وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، ہم نے یہ اصول نوٹ کر لیا۔ اب کچھ اور مسائل ہم نے ان کے دیکھے تو کچھ ان کے مسئلے سامنے آئے، اس کے اندر عاصم ابن کلیب ہیں جو کہ منفرد ہیں اور یہ دلیل پکڑ لیں۔ ہم نے بولا یہ کیا ہے یہ حضرت، یہ یہاں پہ ہم نے تو والی حدیث کو رد کیا تھا عاصم ابن کلیب کی منفرد ہونے کی وجہ سے، اور یہاں پہ ہم کیوں دلیل پکڑ لیں عاصم ابن کلیب کے منفرد ہونے کی وجہ سے؟ تو بس بات گھمائی پھرائی شروع ہو گئی، ارے اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ تو ان باتوں سے، ان تضادات سے ایک چیز سامنے آ گئی، میں نے بولا یار کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ پھر میں نے ہر مسئلے میں جو ہے تحقیق کرنی شروع کی، پھر جو ہے میں نے دیوبند کی بھی دلائل دیکھے، احناف کے بھی دلائل سننے شروع کیے، تو بات سمجھ میں سامنے آنی شروع ہو گئی ان کی دو نمبریاں۔ پھر ان کے اندر کی یزیدیت میرے سامنے آنی شروع ہوئی کہ یہ واقعہ کربلا جو بیان کرتے ہیں اس میں اللہ معاف کرے ایسا اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ امام حسین نعوذ باللہ باطل پہ تھے اور یزید حق پہ تھا۔ یہ بھی ہم کو بات سمجھ نہیں آئی۔ بچپن سے جو ہے صحابہ کی محبت ہمارے دل میں تھی، اہل بیت کی محبت دل میں تھی، اور کچھ مسائل ایسے تھے ان کے جو صحابہ کے خلاف جاتے تھے، وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے، وہ بھی میں کھلا ان کو بولتا تھا، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، قرآن و حدیث میں ایک چیز موجود ہے اور قرآن و حدیث سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے اور صحابہ اس کے مخالف عمل کر رہے ہوں۔ یعنی ہم تو قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نکال کے اس وجہ سے اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ وہ نبی نے فرمایا ہے، لیکن صحابہ کو تو ہم سے زیادہ سمجھنا چاہیے تھا نا اس مسئلے کو، تو صحابہ اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں لے لو، تراویح کے مسئلے میں لے لو، تو ایسے میں ملا پھر مجھ کو انجینئر، صحیح ہے، انجینئر ان دنوں نیا نیا آیا تھا، 2014 کا ایسا ٹائم تھا، بلکہ غالباً 2016-17 تھا اس ٹائم پہ۔ تو انجینئر کو جب میں نے سننا شروع کیا تو 3 طلاق کا مسئلہ ان کا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا شروع سے، تو جب انجینئر کو سنا تو وہ بھی 3 طلاق کو 3 ہی کہہ رہا تھا، جو احناف کا مسئلہ ہے، جو 4 ائمہ کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے بولا یار یہ بندہ صحیح لگ رہا ہے، کیونکہ پہلے ہی میری یہ چیز کلیئر تھی کہ میں صحابہ کے خلاف تو کوئی بات پہ چلتا نہیں تھا۔ پھر جب انجینئر کو سننا شروع کیا تو انجینئر کی ایسے اللہ معاف کرے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں سامنے آئیں کہ وہ بندہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا بالکل ہی نا۔ پھر الحمدللہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے شروع کیے۔ اچھا ان دوران جو ہے نا تو مجھے حق کا متلاشی تو میں تھا، میں الحمدللہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ مجھے جو حق بات سمجھ میں آ رہی ہے میں تو اس پہ عمل کر رہا ہوں، یا اللہ میرے اوپر جو ہے جو حق بات ہے مجھ پہ واضح فرما دے مالک۔ میں گڑ گڑا کے اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا، لیکن دلائل میرے پاس سامنے نہیں تھے، کوئی مجھے سمجھانے والا بندہ نہیں تھا، کیونکہ زیادہ تر اپنے عالم ایسے ہیں، سارے عالم تو نہیں، تقریباً جتنے بھی ہیں یعنی وہ جوڑ کی بات کرتے ہیں، تقریباً جیسے تبلیغی جماعت کو لے لو۔ اب اس طریقے کا عالم زیادہ منظر عام پہ نہیں ہے جو مسائل بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کے اور جو ہے دلائل پیش کرتے ہیں ان کے مخالف، ان کے جو ہے ان کی 2 نمبری آوازیں کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے عالم جو ہیں جوڑ کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے دلائل پتہ ہی نہیں چلتے تھے اس طرف کے۔ لیکن الحمدللہ پھر میں مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے شروع کیے، اس سے ان کی کئی 2 نمبریاں مجھے پتہ چلی۔ پھر الحمدللہ مجھے مولانا عبداللطیف صفدر صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ یوٹیوب پہ ملے، پھر میں نے ان کے کلپ سننے شروع کیے۔ مولانا مصعب عمیر صاحب ہیں، ان کے کلپ سننے شروع کیے، تو تب جا کے مجھے پتہ چلا یہ تو دلائل ہمارے پاس بہت سارے ہیں، یہ تو غلط بیان ہی کرتے ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں یہ تو۔ جب میں نے سننا شروع کیا 3 طلاق کا مسئلہ، پھر جب میں نے سننا ان کا شروع کیا اس میں مجھے 100% یہ غلط نظر آئے۔ جب 100% میں ان کے مسائل میں نے دیکھے نا، جب چھان پھٹک کر کے 100% جن 3 طلاق کے مسئلے میں مجھے غلط نظر آئے، تو میں نے میرے ضمیر نے جو ہے مجھے ملامت کی کہ 4 سال تک کے میں یہ چلتا رہا ان کے پیچھے، تو یہ 4 سال میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں قرآن و حدیث پہ چلا ہوں؟ میں نے تو ان کی تقلید کی ہے۔
میں تو قرآن و حدیث پہ چل کے جو ان کے مسائل مانتا رہا، وہ تو قرآن و حدیث تو نہیں تھا، وہ تو ان کی اندھی تقلید تھی، جس کا میں قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے اس پہ چل رہا تھا۔ تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ اگر یہاں پہ رہ کے بھی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر تقلید اس کی نہ کر لی جائے جو ائمہ اربعہ ہے، جس پہ پوری امت متفق ہے۔ تو پھر میں نے سوچا، کیونکہ میں رفع دین کرتا تھا، تو میں نے سوچا یار میں حنبلی ہو جاتا ہوں، تو ان کے مسائل قریب تر ہیں ان سے۔ تو پھر میں نے مفتی طارق مسعود کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا، وہ میں نے سنا، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے، آپ بے شک سعودیہ میں تو آپ بے شک حنبلی ہو جائیں آپ، لیکن اگر آپ بر صغیر میں، پاکستان اور انڈیا میں، یہاں پہ آپ حنفی ہوں، کیونکہ یہاں پہ یہ مسلک رائج ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسائل پیش آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو علماء ملیں گے احناف کے، جو آپ کے مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے۔ لیکن اگر آپ ملکی مذہب کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کو وہ علماء نہیں ملیں گے جن سے آپ مسائل پیش کر کے ان سے فتوے لے سکوں۔ یہ بات ان کی بڑی سمجھ میں آئی، تو پھر میں حنفی ہو گیا الحمدللہ۔ پھر جب میں نے اور تحقیق کرنا شروع کی تو الحمدللہ اتنی معلومات مجھے مل گئی الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ نے مجھ تک یہ دلائل پہنچایا الحمدللہ۔ آج الحمدللہ بڑے سے بڑا غیر مقلد بھی آ جائے نا تو الحمدللہ خاموش کروا دیتا ہوں۔ ان کے سارے دعوے قرآن و حدیث کا نام تو لیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے نام پہ اپنی تقلید پہ عوام کو چلوا رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے نام پہ عوام اندھی تقلید کر رہی ہے ان کی۔ جیسے ان کے وہ مسائل لے لو جن میں چاروں ائمہ سے ہٹے ہوئے ہیں، مسئلہ 3 طلاق لے لو، مسئلہ تراویح لے لو، مسئلہ جرابوں پہ مسح کا مسئلہ ہے، اور عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کا مسئلہ ہے۔ اس طریقے کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، یہ والے مسائل ان کے، یعنی کہ یہ، اور مجھے حدیث پتہ چلی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی مجھے بات بڑی سمجھ میں آئی کہ امت گمراہی پہ جمع ہو کیسے گئی؟ اس وقت یہ کیوں نہیں آئے؟ اس وقت یہ کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہیں قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے سمجھانے آئے لوگوں کو؟ ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو بھائی امت لاوارث نہیں ہے کہ 14ویں صدی میں بیٹھ کے ہمیں کوئی قرآن و حدیث سمجھا رہا ہو۔ الحمدللہ ان سارے مسائل پہ بحثیں ہو چکی ہیں، مسالک وجود میں آ چکے ہیں۔ احسن راستہ یہی ہے کہ ان چاروں مسالک جو ہیں یہ بڑے مضبوط مسالک ہیں، ان میں سے کوئی ایک کو فالو کر لیا جائے اور دوسرے مسائل پہ کام کیا جائے، اس پہ متفق ہوا جائے۔ جو قادیانی سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، جو ملحدین اسلام پہ بڑے سے بڑے اللہ معاف کرے اعتراضات کر رہے ہیں، اور ہم انہی چیزوں میں لڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر۔ یہ میں الزام تو نہیں لگاتا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے غیر مقلدین ہیں، انہوں نے ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں امت کو الجھا کر دوسرے بڑے مسائل پہ سوچنے کا، یعنی کہ ذہن جانے ہی نہیں دے رہے دوسری طرف کہ ہمارے اسلام کے خلاف کیسے کیسے لوگ حملہ آور ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو کسی نے لانچ کیا ہے، اللہ بہتر جانے واللہ عالم، لیکن معلوم تو یہی پڑتا ہے، کیونکہ امت کو رفع دین کی بھیسوں میں لگا کر چھوٹے چھوٹے پرانے مسائل جو حل ہو چکے ہیں، جو امت ایک کو فالو کر لیتی، ان مسائل میں نہیں پڑتی، دوسرے مسائل میں دیکھتی، ان میں آج بھی امت کو الجھا کے، اور یہ قیامت تک کہ اللہ معاف کرے، الجھا کے رکھنے والی کہانی لگ رہی ہے مجھے۔ حالانکہ اتنا بہترین راستہ دیا تھا ہمارے اسلاف نے ہمیں کہ ہر بندہ جو بھی تھا وہ 4 ائمہ میں سے ایک کو فالو کر لیتا تھا، اور جو ہے اپنی جو ہے دین میں آگے سے آگے بڑھتا تھا، اپنے نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتا تھا۔ لیکن یہ ان اختلافات میں پڑھنے کی نحوست ہے کہ اختلافات میں باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی، لیکن ترغیب نماز کی نہیں دی جا رہی اس طریقے سے۔ اب ایسے بندے ملیں گے جو اختلافات میں آگے نکلے ہوئے، اللہ معاف کرے، ایک دوسرے سے بحثیں چل رہی ہیں، لیکن نماز کا پتہ نہیں ہے، نماز وقت پہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ وجوہات تھی جس میں الحمدللہ مجھے اللہ نے ہدایت دی، اور میں اس طرف آیا، اور اللہ نے شرح صدر کر دیا الحمدللہ مجھے۔ یہ جو ان کا وسوسہ تھا نا کہ ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ اللہ نے میرے شرح صدر کر دیا کہ ہم الحمدللہ اندھی تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید وجہ البصیرہ کرتے ہیں۔ ہم 2 مسائل جو قرآن و حدیث کے ٹکرا رہے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ رائے دلیل ہمارے پاس ہر چیز کی موجود ہے الحمدللہ قرآن و حدیث سے۔ یہ جو یہ بتا کے امت کو دھوکہ دیا جاتا ہے
کہ قرآن و حدیث میں تو ایسا ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، قرآن و حدیث میں تو ایسا ہے، امام شافعی نے یہ کہا ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کی وجہ سے امت گمراہی کا شکار ہوتی ہے۔ لیکن ان کا جو دعویٰ ہے کہ میں قرآن و حدیث پہ چلتا ہوں، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو قبول نہیں کرتا، اگر اس دعوے پہ پورا اترنا شروع کر دیں تو یہ خود ہی چار مسالک کی طرف آ جائیں گے، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن و حدیث کے نام پہ اپنی تقلید کروا رہے ہیں۔